بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال علي رضي الله تعالى عنه في الجمع بين الأختين وطيا بملك اليمين أحلتها آية وهي قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ عام کے بارے میں بعض حضرات کا قول توقف کا ہے. توقف کا معنی کہ عمل نہیں کریں گے جب تک کہ بیان اور وضاحت نہ آ جائے کہ عام سے کتنے افراد مراد ہیں. دوسرا قول یہ تھا کہ اقل عدد کے اوپر عمل کریں گے. اقل عدد کے اوپر عمل اس لیے کریں گے کہ وہ متیقن اور یقینی ہے. صحیح. تیسرا مسلک ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو فرماتے ہیں کہ عام جو ہے وہ حکم کو ثابت کرے گا تمام افراد کے اندر. سمجھے؟ عام جو ہے وہ تمام افراد کو شامل ہے. صحیح. اب اس کے اوپر ایک دلیل پیش کی تھی کل کے سبق میں جو گزری دلیل عقلی تھی کہ عموم ایک معنی مقصودی ہے تو اس کے لیے ایسا لفظ یا ایسے الفاظ ہونا ضروری ہیں جو عموم کے اوپر دلالت کرتے ہوں. سمجھے؟ کیونکہ تخاطب کے اندر بول چال کے اندر کبھی کبھی ایسے الفاظ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ہمیں جو عموم کے اوپر دال ہوں. ہے ہمارا سمجھ میں؟ تو عموم ایک ایسی چیز ہے جو مقصود ہے. جب عموم مقصود ہے تو پھر اس کے لیے الفاظ بھی ہونے چاہیے. ہے ہمارا؟ اگر عموم کو عموم پر نہیں رکھیں گے اور عام لفظ بول کر تین مراد لیں گے جس طرح کے بعض کا مسلک تھا یا توقف کریں گے تو یہ ایک لفظ کے موضوع لہو کو چھوڑنا ہوا جو کہ جائز نہیں ہے. ایک لفظ کے موضوع لہو کو کیا کرنا ہوا؟ چھوڑنا ہوا جو کہ جائز نہیں ہے. کیونکہ الفاظ سے جو مقصود ہوتے ہیں وہ معانی ہوتے ہیں. الفاظ سے مقصود کیا ہوتے ہیں؟ معانی ہوتے ہیں. اب اگر لفظ عام ہے اور وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا تو فائدہ کوئی نہیں ہوا. یہ تھی پہلی دلیل، دلیل عقلی اس بات پر کہ عام وہ سب افراد کو کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے. وقد قال علی، آج کا سبق یہاں سے جو ہے عام کے عموم اور شمول کے اوپر دوسری دلیل دیتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل سے پہلے مسئلہ سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کی ملکیت کے اندر دو کنیزیں ہیں، دو لونڈیاں ہیں، تو کیا ان دونوں کو وطین جمع کر سکتا ہے یا نہیں؟ ملکیتاً تو جمع ہو سکتی ہے لیکن وطین جمع ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں؟ آیا معنی سمجھ میں؟ جواب یہ ہے کہ وطین جمع نہیں ہو سکتی، ملکن جمع ہو سکتی ہے. دونوں میں فرق سمجھا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی ملکیت کے اندر دو بہنیں یا دو سے زیادہ بہنیں بھی جمع ہو سکتی ہیں، اس کی لونڈیاں بن سکتی ہیں. لیکن اگر خاص تعلقات قائم کرنے ہیں تو وہ صرف ایک سے قائم کرے گا، دونوں سے قائم نہیں کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں یوں فیصلہ کیا
کہ ایک آیت تو کہتی ہے کہ حلال ہونی چاہیے، دوسری آیت کہتی ہے حرام ہونی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی مسئلے کے اندر حلت اور حرمت دونوں جمع ہو جائے تو ترجیح مبیح کو نہیں ہوتی ہے، ترجیح محرم کو ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم کو ترجیح دی اور فرمایا کہ دو بہنوں کو وطین جمع کرنا یہ حرام ہے۔ آیا معنی سمجھ؟ حضرت علی نے فیصلہ یوں سنایا تھا کہ ایک آیت ان کو حلال کر رہی ہے، دوسری آیت ان کو حرام کر رہی ہے۔ ایک آیت ان کو کیا کر رہی ہے؟ حلال کر رہی ہے، دوسری آیت ان کو کیا کر رہی ہے؟ حرام کر رہی ہے۔ کون سی آیت حلال کر رہی ہے؟ او ما ملکت ایمانکم۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ہاں یا نہیں سمجھا؟ بار بار قرآن کریم کے اندر آتا رہتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اس آیت میں عموم ہے، ما ملکت ایمانکم یا ما ملکت ایمانہم میں کیا ہے؟ عموم ہے۔ کس طرح عموم ہے؟ کہ جو کنیز ہوگی، جو لونڈی ہوگی، اس کے ساتھ وطی کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے۔ آیت عام ہے۔ آیت کیا ہے؟ عام ہے، چاہے ایک ہو، چاہے دو ہو، چاہے دو سے زیادہ ہوں، چاہے وہ الگ الگ خاندانوں کی ہو، چاہے وہ دونوں بہنیں ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے بھی ہو، ما ملکت ایمانکم کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ ما ملکت ایمانکم ان سے مطلقاً جمع کرنا جائز ہو، اس میں کسی قسم کا فرق نہ ہو، چاہے اس میں دو نہیں تین بہنیں بھی آ جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس آیت سے اس طرح کا عموم ثابت ہو رہا ہے۔ اسی کو حضرت علی نے فرمایا کہ ایک آیت ان کو حلال کر رہی ہے، ما عموم کے لیے ہے، ما ملکت ایمانکم، ما کس چیز کے لیے ہے؟ عموم کے لیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور حضرت علی نے فرمایا کہ ایک آیت ان کو حرام کر رہی ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سورہ نساء 24 نمبر آیت۔ وَأَن تَجْمَعُوا لفظ فرمایا، وَأَن تَنْكِحُوا نہیں کہا۔ جمع بین الاختین کو حرام قرار دیا، تو جمع بین الاختین جس طرح جو ہے نکاح کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے ملکیت میں بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ تو آیت میں عموم ہوا کہ نہیں؟ ان تنکحوا نہیں فرمایا۔ اگر ان تنکحوا کہہ دیا جاتا پھر تو آیت صرف اور صرف کس چیز کے ساتھ خاص ہوتی؟ نکاح کے ساتھ خاص ہوتی، اور مطلب یہ ہوتا کہ بیک وقت دو بہنوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے لفظ کیا استعمال کیا؟ وَأَن تَجْمَعُوا، جمع کا لفظ لایا۔ جمع کا لفظ ایسا ہے جو عام ہے، نکاح کو بھی شامل ہے اور ملک یمین کو بھی شامل ہے، بیوی کو بھی شامل ہے اور کنیز اور لونڈی کو بھی شامل ہے۔ تو اس طرح عموم کا معنی لیا حضرت علی نے دونوں آیتوں کے اندر۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ عام اپنے عموم پر جاری رہے گا اور تمام افراد مراد لیے جائیں گے، یہی ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں مقصود اسی بات کا ثبوت ہے، مسئلہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ تو ضمناً آ گیا۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ پوچھو والی سے یہاں ہمارا مقصود بھی یہی ہے کہ صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں آیتوں کو عموم پر رکھا ہے، اسی لیے تعارض ثابت ہوا، اور دفع تعارض کا
طریقہ حضرت علی نے یہ اختیار فرمایا کہ محرم کو ترجیح دی مبیح کے اوپر. محرم کیا ہے؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. مبیح کیا ہے؟ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں تو یہ دوسری دلیل نقلی ہو گئی جو 2 آیتوں پر مشتمل ہے. وقد قال علی رضی اللہ عنہ، اور تحقیق فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، فی الجمع بین الاختین وطین، جمع بین الاختین وطین کے بارے میں، بملک الیمین، ملک یمین کے ساتھ، یعنی 2 بہنوں کو ملک یمین کے اندر ہونے کے بعد وطی میں بھی جمع کرنا. اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ احلتھا آیتن، ایک آیت نے اسے حلال قرار دیا ہے، وہی قولہ تعالی او ما ملکت ایمانکم. وہ کون سی آیت ہے جس نے حلال قرار دیا ہے؟ اللہ تعالی کا فرمان او ما ملکت ایمانکم. آیا معنی سمجھ میں؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لونڈی ہے اس سے وطی کرنا جائز ہے، چاہے وہ لونڈی 2 ہوں یا 1 ہو، 2 الگ الگ ہوں یا دونوں بہنیں ہوں. ما ملکت کے اندر ما کا لفظ کس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے مولوی صاحب؟ عموم کے اوپر دلالت کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى حِلِّ وَطْيِ كُلِّ أَمَةٍ مَمْلُوكَةٍ. پس یہ آیت دلالت کرتی ہے عَلَى حِلِّ وَطْيِ كُلِّ أَمَةٍ مَمْلُوكَةٍ، ہر مملوک لونڈی کے وطی کے حلال ہونے پر. ہر مملوک لونڈی کی وطی کے حلال ہونے پر کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہے. یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہر وہ لونڈی جو مملوک ہے آپ کی، آپ اس سے قربت مخصوصہ کر سکتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سوان کانت مجتمعتن مع اختہا فی الوطی او لا، برابر بات ہے چاہے یہ مملوکہ لونڈی جمع ہو اپنی بہن کے ساتھ وطی کے اندر یا جمع نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عموم سے دلیل لی ہے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں. وحرمتہما آیتن، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آیت ان کو کیا کر رہی ہے؟ حرام کر رہی ہے. دوسری آیت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر 2 بہنیں ہیں کسی کی ملکیت کے اندر، وہ ان کا مالک ہے، یہ دونوں بہنیں اس کی کنیزیں ہیں، لونڈیاں ہیں، تو دونوں سے جو ہے وہ مخصوص تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف ایک سے کرے، دوسری سے صرف خدمت لے. آیا معنی سمجھ میں؟ وحرمتہما آیتن، اور حرام کیا ہے دونوں کو ایک آیت نے. وہ آیت کون سی ہے؟ وہی ان تجمعوا بین الاختین، سورہ نساء کی آیت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم الی آخرہ. پھر فرمایا کہ وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، 24 نمبر آیت ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع بین الاختین کرو. تو آیت میں عموم اس طرح ہے کہ تنکحوا کا لفظ نہیں ہے بلکہ تجمعوا کا لفظ ہے. تجمعوا کا لفظ جو ہے نکاح کو بھی شامل ہے، ملک یمین کو بھی شامل ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ فإنها يدل على حرمت الجمع بین الاختین، یہ آیت دلالت کرتی ہے جمع بین الاختین کے حرام ہونے پر. سواء کان الجمع بطریق النکاح او بطریق الوطی بملک الیمین، پھر برابر بات ہے چاہے جمع بطریق نکاح کے ہو یا بطریق وطی بملک الیمین ہو، جس طرح بھی ہو مطلقاً حرام ہے جمع بین الاختین وطیاً. فالمحرم راجح،
تو محرم جو ہے وہ کیا ہے؟ راجع ہے. محرم کون سی آیت ہے؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ یہ آیت محرم ہے. مبیح کون سی آیت ہے؟ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ترجیح کون سی آیت کو دی جائے گی؟ محرم کو. ان تجمعوا کو دی جائے گی. کما یاتی فی فصل التعارض جس طرح کے تعارض کی فصل میں آئے گا. کیا آئے گا؟ ان المحرمہ راجح علی المبیح کہ محرم جو ہے اس کو ترجیح ہوتی ہے مبیح کے اوپر. محرم راجح ہوتا ہے مبیح کے اوپر. یہ بات ختم. وابن مسعود جعل قوله تعالی پہلے مسئلہ سمجھیں پھر اس کے بعد استدلال کے انداز کو دیکھیں کہ کس طرح استدلال کیا ہے اس بات پر کہ عام عموم پر رہے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے. صحیح. وہ لوگ جو تم میں سے وفات کر دیے جائیں یعنی جو لوگ فوت ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں ان کی اپنے آپ کو رو کے رکھیں گی 4 ماہ اور 10 دن. تو یہ عدت بیان فرمائی کس کی؟ متوفی عنہا زوجہا کی. یعنی وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 ماہ 10 دن دوسری جگہ نکاح نہیں کرے گی. 4 ماہ 10 دن جب گزر جائیں تو پھر اس کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. صحیح. یہ عدت ہے کس عورت کی؟ جس کا شوہر کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے. آیا مانا؟ اس آیت کے اندر عموم ہے چاہے وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو اس کی عدت جو ہے وہ کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. آیت میں کیا ہے؟ عموم ہے. حاملہ اور غیر حاملہ اس کا کسی قسم کا فرق نہیں کیا گیا ہے یا کسی قسم کی تخصیص نہیں کی گئی ہے. معلوم ہوا کہ آیت اپنے عموم کی وجہ سے دونوں صورتوں کو شامل ہے. توجہ ہے کہ اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 4 ماہ 10 دن. اس آیت کا مطلب یہ ہے اپنے عموم کے لحاظ سے کہ بچہ اگر پہلے دن ہی پیدا ہو جائے یا دوسرے دن پیدا ہو جائے پھر بھی عدت تب پوری ہوگی جب 4 ماہ 10 دن گزریں گے. اس آیت کا تقاضا یہ ہے. صحیح. دوسری آیت سورہ طلاق کی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حمل والی عورتیں ان کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل کر لیں یعنی بچہ جن لیں تب ان کی عدت کیا ہوگی؟ ختم ہوگی. بچہ جن لیں بچے کو جنم دے دیں تب ان کی عدت کیا ہوگی؟ ختم ہوگی. اس آیت میں بھی عموم ہے. اولات الاحمال حمل والی عورت چاہے وہ مطلقہ ہو چاہے وہ بیوہ ہو دونوں کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے. مطلقاً اولات الاحمال کی عدت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت وہ کیا ہوگی؟ وضع حمل ہوگی. یہ آیت اپنے عموم کی وجہ سے متوفی عنہا زوجہا کو بھی کیا ہے؟ شامل ہے اور مطلقہ کو بھی کیا ہے؟ شامل ہے. آیا مانا؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر ایک آدمی مر جاتا ہے پیچھے بیوی رہ جاتی ہے اس کی
تو وہ حاملہ نہ ہو تو وہ 4 ماہ 10 دن گزارے گی. یہ اس کی عدت ہے. اس عدت کے بعد وہ جہاں پر چاہے نکاح کرے. سب کا اتفاق ہے جس صورت میں حاملہ نہ ہو. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اسی طرح سب کا اتفاق ہے اس مسئلے کے اندر بھی کہ اگر ایک عورت ایسی ہے جس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور وہ حاملہ ہے، اس کی عدت وضع حمل ہے. جب وہ بچہ جن لے گی تو اسی وقت دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے. عدت بچے کے پیدا ہوتے ہی ختم. ان دونوں مسئلوں میں کیا ہے؟ اتفاق ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر عرض کرتا ہوں دوبارہ. سب کا اتفاق ہے اس مسئلے کے اوپر کہ اگر ایک عورت ایسی ہے جس کا شوہر مر گیا اور وہ غیر حاملہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ غیر حاملہ ہے، تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی. ٹھیک. نمبر 2، سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور وہ حاملہ ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے. ٹھیک. اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. صحیح ہے. پہلے مسئلے کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے مسئلے کی دلیل سورہ طلاق کی آیت ہے. اختلاف اس مسئلے کے اندر ہے کہ اگر ایک عورت ایسی ہے کہ اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کی عدت کیا ہوگی؟ مسئلہ سمجھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ابعد الاجلین وہ عدت ہوگی. عدت کیا ہوگی؟ ابعد الاجلین عدت ہوگی. ابعد الاجلین کا معنی یہ ہے کہ دونوں عدتوں میں سے جو عدت بعد میں ہوگی وہی جو ہے کیا ہوگی؟ اس کی عدت ہوگی جو دور ہوگی. مثال کے طور پر ایک عورت ایسی ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور وہ حاملہ ہے، دوسرے دن اس کا بچہ پیدا ہو گیا. آج شوہر ملا، کل کیا ہو گیا؟ بچہ پیدا ہو گیا. یا 5 منٹ بعد مثلاً کی بات بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ ابعد الاجلین نہیں ہوا. ابعد الاجلین گزارے گی، یعنی 4 ماہ 10 دن گزارے گی. ٹھیک. یہ اس کی عدت ہے. کس کا فتویٰ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا. صحیح. اور اگر 4 ماہ 10 دن گزر گئے اور ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، بچہ جا کے پیدا ہوا مثلاً کی بات 8ویں مہینے میں، تو ابعد الاجلین وضع حمل ہو گیا. لہذا اب اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل ہوگی. 8 مہینے ہوگی، 4 ماہ 10 دن نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ابعد الاجلین نہیں ہوا. مسئلہ سمجھا؟ حضرت علی نے دونوں آیتوں کو عموم پر رکھا. کیا کہا میں نے؟ حضرت علی نے دونوں آیتوں کو عموم پر رکھا. عموم پر کیسے رکھا؟ کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ. یہ آیت بھی اپنے عموم کے اوپر ہے. کس طرح عموم پر ہے؟ کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، چاہے وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. دوسری آیت کو بھی عموم پہ رکھا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حمل والی عورتیں
ان کی عدت 4 ماہ، ان کی عدت وضع حمل ہے، چاہے اولات الاحمال مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، چاہے اس کو شوہر نے طلاق دی ہو یا شوہر مر گیا ہو، اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے۔ اس آیت کو بھی عام رکھا، اس آیت کو بھی کیا رکھا؟ عام رکھا۔ والذین یتوفون کس کو شامل ہے؟ حاملہ اور غیر حاملہ دونوں کو شامل ہے، ٹھیک۔ اولات الاحمال کس کو شامل ہے؟ مطلقہ کو بھی شامل ہے، بیوہ کو بھی، یعنی متوفی عنہا زوجہا کو بھی شامل ہے، دونوں کو عموم پر رکھا۔ پھر تطبیق دی، جب تعارض آیا تو کیا کیا؟ تطبیق دی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تطبیق اس طرح دی کہ ابعد الاجلین گزارے گی تو دونوں پر عمل ہو جائے گا، ابعد الاجلین گزارے گی تو کیا ہو جائے گا؟ ابعد الاجلین، جیسے میں نے عرض کیا، سمجھ میں آیا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو تطبیق کی صورت اختیار دی، تطبیق کی صورت کو اختیار فرمایا تاکہ دونوں پر کیا ہو جائے؟ عمل ہو جائے، اور ابعد الاجلین گزارے گی تو دوسری عدت اس میں خود ہی آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دونوں آیتوں کو عموم پر رکھنا دلیل ہے اس بات کی کہ عام تمام افراد کو شامل ہے، یہی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ مسائل ضمناً آ رہے ہیں، آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو احناف اور شوافی کا مسلک ثابت ہو گیا کہ عام تمام افراد کو شامل ہوگا، 3 کو بھی شامل نہیں ہوگا، توقف بھی نہیں کیا جائے گا، جتنے بھی افراد ہیں سب کو کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی یہی مسئلہ پیش ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عدت وضع حمل ہے، کیا فرمایا؟ بس مختصر فتویٰ، یہی ہمارا مفتہ بہی بھی ہے احناف کا۔ عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ایک عورت ایسی ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، 4 ماہ 10 دن نہیں ہے۔ اب وضع حمل 9 مہینے میں ہوتا ہے تو 9 مہینے عدت، 6 مہینے میں ہوتا ہے تو 6 مہینے عدت، 5 منٹ میں ہوتا ہے تو 5 منٹ عدت، 6 منٹ میں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہے میں اس سے اس بات پر مباہلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ سورہ طلاق جو ہے وہ سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے، سورہ طلاق کا ترتیب نزول 99 ہے، سورہ نساء کا ترتیب نزول 92 ہے، سورہ بقرہ کا ترتیب نزول وہ 87 ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سورہ بقرہ پہلے نازل ہوئی ہے سورہ نساء سے، سورہ نساء پہلے نازل ہوئی ہے کس سے؟ سورہ طلاق سے۔ تو جب سورہ طلاق بعد میں نازل ہوئی ہے کس سے؟ سورہ نساء سے، تو پھر سورہ بقرہ سے بطریق اولا نزول میں متاخر ہو گئی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ بطریق اولا سورہ بقرہ سے کیا ہو گئی؟ ترتیب نزول میں متاخر ہو گئی۔ جب سورہ طلاق ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ بقرہ کے بعد آئی ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسخ کا قول کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ آیت بھی عام ہے، یہ آیت بھی عام ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آیت اس کو منسوخ کر رہی ہے لیکن بقدر ضرورت۔ کیا؟ بقدر ضرورت۔ کیا مطلب؟ 4 اشہر و عشرہ جو عدت سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئی ہے بیوہ کی،
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو. آیا معنی سمجھ میں؟ اسے منسوخ کرے گی صرف حمل والی صورت کے اندر، غیر حمل کی صورت میں منسوخ نہیں کرے گی. اگر ایک عورت ایسی ہے جو بیوہ ہے، بیوہ کے معنی جس کا شوہر مر گیا ہو، کنڈا. اگر ایک عورت ایسی ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، صحیح ہے، اور وہ حاملہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی عدت اگرچہ سورہ بقرہ کی آیت سے سمجھ میں آ رہی تھی پہلے، سورہ بقرہ کی آیت اس کو کیا تھی؟ شامل تھی. اس کو بھی شامل تھی، غیر حاملہ کو بھی شامل تھی، دونوں کو شامل تھی، عموم تھا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، انتظار کریں گی، رو کے رکھیں گی اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن، دونوں کو شامل تھی. صحیح ہے، حاملہ کو بھی شامل تھی آیت اور غیر حاملہ کو بھی شامل تھی. لیکن جب سورہ طلاق کی آیت آ گئی تو حاملہ کو نکال دیا گیا. سورہ بقرہ کی آیت سے حاملہ کو کیا کر دیا گیا؟ نکال دیا گیا. اب حاملہ کی جو عدت ہے وہ کیا ہے؟ ان یضعن حملہن، وضع حمل. سمجھ میں آیا؟ اب جو سورہ بقرہ کی آیت ہے وہ اس بیوہ کے بارے میں ہے جو غیر حاملہ ہو. نہیں سمجھا؟ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے وہ کون سی بیوہ کے بارے میں ہے؟ جو غیر حاملہ ہو. اس کی جو عدت ہے وہ اب بھی 4 ماہ 10 دن ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ بیوہ جو کیا ہو؟ حاملہ ہو، اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے. اور وہ عورت جو مطلقہ ہو اور حاملہ ہو، اس کی عدت بھی کیا ہے؟ وضع حمل. وہ تو بالاتفاق. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو اس آیت کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عموم پر رکھا، اسی لیے نسخ کا قول فرمایا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اگر عموم پر نہ رکھتے تو پھر نسخ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ عام تمام افراد کو شامل ہوگا، یہی ثابت کرنا مقصود ہے ہمارا. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ دیکھیں کتاب میں. وابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جعل قولہ تعالی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ناسخا، اللہ تعالیٰ کے قول وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اس کو کیا بنایا ہے؟ ناسخ بنایا ہے. یہ ناسخ کس کی ہے؟ لقولہ تعالی والذین یتوفون منکم، اس آیت کی کیا ہے؟ ناسخ ہے. یعنی یہ آیت منسوخ ہے، لیکن مکمل منسوخ نہیں ہے، بقدر ضرورت اور بقدر تعارض. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ حتی جعل عدت حامل، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مقرر کی ہے عدت حاملہ عورت کی. کون سی حاملہ؟ توفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے. اس کی عدت کیا مقرر کی ہے؟ بوضع الحمل، وضع حمل کے ساتھ. اختلف علی رضی اللہ عنہ وابن مسعود رضی اللہ عنہ، اختلاف ہے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا، دونوں صحابہ کرام کا، فی حامل توفی عنہا زوجہا، اس حاملہ عورت کے بارے میں جس کا شوہر فوت ہو جائے. فقال علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تعتد بابعد الاجلین، وہ عدت گزارے گی ابعد الاجلین کے ساتھ. ابعد الاجلین سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ توفیقا بین الآیتین، تاکہ موافقت آ جائے دونوں آیتوں کے درمیان، دونوں پر کیا ہو جائے؟ عمل ہو جائے، تطبیق ہو جائے. آئی بات سمجھ میں؟ بچہ اگر 2 دن میں پیدا ہوتا ہے تو 4 ماہ 10 دن گزارے گی، تو دونوں آیتوں پہ عمل ہو جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اگر 4 ماہ 10 دن گزر گئے اور بچہ پیدا نہیں ہوا تو بچے کی پیدائش تک کیا کرے گی؟ انتظار کرتی رہے گی، عدت گزارے گی. تو دونوں آیتوں پر کیا ہو جائے گا؟ عمل ہو جائے گا. احداہما،
دونوں آیتیں کون سی؟ ایک آیت ان دونوں میں سے فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کے اندر ہے، وہی قولہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، والذین، وہ لوگ، یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت ہو جائیں، مر جائیں، ویذرون ازواجا، بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن، رو کے رکھیں گی یہ بیویاں ان کی، بے انفسہن، اپنے آپ کو، دوسرے نکاح سے یعنی دوسری جگہ شادی نہیں کریں گی، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 ماہ 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن۔ والاخری، اور دوسری آیت فی سورۃ النساء القصری، سورہ نساء کے اندر ہے جو چھوٹی سورۃ نساء ہے یعنی سورہ طلاق، وہی قولہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور حمل والی عورتیں ان کی عدت یہ ہے، أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ اپنے حمل کو وضع کر دے یعنی بچے کو جنم دے دے۔ فقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، من شاء باہلتہ، اگر کوئی شخص چاہے یا جو شخص بھی چاہے میں اس سے مباہلہ کر سکتا ہوں، فی ان سورۃ النساء القصری نزلت بعد سورۃ النساء الطولی، کہ وہ سورۃ نساء جو چھوٹی ہے یعنی سورۃ طلاق وہ نازل ہوئی ہے اس سورۃ نساء کے بعد جو لمبی اور بڑی ہے یعنی سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جب سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے جو کہ 92 نمبر ہے نزول کے لحاظ سے، تو پھر سورہ بقرہ سے تو بطریق اولا بعد میں وہ تو 87 نمبر ہے۔ آیا معنی سمجھ میں؟ اچھا جی، وقولہ، اور اسی طرح اللہ کا فرمان، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ الْآیَہ نزلت بعد قولہ وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان اولات الاحمال یعنی سورہ طلاق والی آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے بعد قولہ وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ، سورہ بقرہ والی آیت کے بعد۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فَقَوْلُهُ يَتَرَبَّصْنَ، تو قول اللہ تعالیٰ کا یتربصن، کہ رو کے رکھیں گی یہ عورتیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن، یدل دلالت کرتا ہے اعلیٰ اس بات پر ان عدت المتوفی عنہا زوجہا بالاشہر، کہ عدت متوفی عنہا زوجہا کی بالاشہر کس چیز کے ذریعے ہے؟ مہینوں کے ذریعے سے ہے، سواء برابر بات ہے، کانت حاملۃ او لا، چاہے وہ حاملہ ہو یا کیا ہو، غیر حاملہ ہو۔ آیا معنی سمجھ میں؟ سواء کانت حاملتن اولا، یہ مقصودی مقام ہے جس کو ثابت کرنا چاہتا ہے، یہی اشارہ ہے عموم کی جانب، کانت حاملتن اولا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ جن عورتوں کے شوہر مرتے ہیں تو کبھی وہ حاملہ ہوتی ہیں کبھی غیر حاملہ ہوتی ہیں، آیت دونوں کو شامل ہے۔ توجہ ہے؟ وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ يَدُلُّ، یہ دلالت کرتا ہے عَلَىٰ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ، کہ عدت حاملہ عورت کی وضع حمل ہے، سواءً، یہ اشارہ ہے عموم کی طرف، سواءً برابر بات ہے، توفی عنہا زوجہا او طلقہا، چاہے اس کا شوہر جو ہے فوت ہو گیا ہو یا اس کو کیا دے دی ہو، طلاق دے دی ہو۔ اگر طلاق دے دی ہو تو پھر تو اس کی عدت کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ وضع حمل ہے، لیکن اگر کیا ہو گیا ہو، شوہر فوت ہو گیا ہو اور وہ حاملہ ہو، تو پھر اس میں سورہ بقرہ کی آیت کی وجہ سے کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت کہتی ہے کہ شوہر اس کا مر گیا ہے تو 4 ماہ 10 دن انتظار کرے گی، سورہ طلاق کی آیت کہتی ہے کہ وضع حمل تک انتظار کرے گی۔ آیت وہ بھی عام ہے، آیت یہ بھی کیا ہے، عام ہے۔ تعارض ہوا اس لیے ہوا کیونکہ دونوں آیتیں عام ہیں، وہ آیت حاملہ غیر حاملہ دونوں کو شامل، یہ آیت مطلقہ اور متوفی عنہا زوجہا دونوں کو شامل ہے، اسی لیے کیا ہے، تعارض ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہیں سے ہمارا مسلک ثابت ہو گیا کہ عام تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ کوئی شماری سے خبر ہے؟ برابر بات ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو او طلقہا، یا اس کو کیا دے دی ہو، طلاق دے دی ہو۔ فجعل قولہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ناسخاً، تو بنایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے قول
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ کو ناسخن، اس کو کیا بنایا؟ ناسخ بنایا۔ منسوخ کون ہے؟ لِقَوْلِهِ يَتَرَبَّصْنَ۔ پھر سوال ہوا کہ پوری آیت منسوخ ہو گئی؟ فرمایا نہ، پوری آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ فی مقدار ما تناولہ الآیتان، اس مقدار میں جس مقدار میں دونوں آیتیں جو ہے وہ کیا ہیں؟ عام اور شامل ہیں۔ جس مقدار کو دونوں آیتیں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ دونوں آیتیں کس کو شامل ہیں؟ وہ ہوا ما، اور وہ مقدار وہ ہے جس کو دونوں آیتیں شامل ہیں۔ اذا توفى عنها زوجها وتكون حاملا، جب شوہر مر جائے اور عورت کیا ہو؟ حاملہ ہو۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وذالک عام کلہ، اور یہ چاروں کی چاروں آیتیں کیا ہے؟ عام ہیں۔ ای النصوص الاربعۃ التي تمسک بها علی وابن مسعود فی الجمع بین الاختین والعدۃ، یعنی وہ چاروں کے چاروں نصوص جن کے ساتھ تمسک کیا ہے حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جمع بین الاختین کے بارے میں، یہ سب آیتیں کیا ہے؟ عام ہیں۔ سب کے عموم کو سمجھا یا نہیں سمجھا؟ ما ملکت ایمانکم کے اندر عموم کس طرح ہے مولوی صاحب؟ ما عموم کے لیے ہے، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، الگ الگ خاندانوں کی ہوں، ایک خاندان کی ہوں، رشتہ دار ہوں، بہنیں ہوں، نہیں سمجھا؟ جو بھی ہوں، تو دو بہنوں کو بھی کیا ہے؟ شامل ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اس میں عموم کیسے ہے؟ نکاح کو بھی شامل ہے اور ملکیت کو بھی شامل ہے، سمجھے؟ اسی طرح جو ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، یہ آیت اس بیوہ کو بھی شامل ہے جو کیا ہو؟ اس بیوہ مطلقہ، اس عورت کو بھی شامل ہے جو کہ بیوہ ہو اور حاملہ ہو، اور غیر حاملہ کو بھی شامل ہے۔ صحیح ہے؟ دونوں کی عدت کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اور باقی جو ہے سورہ طلاق کی آیت وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اس میں عموم کس طرح ہے کہ ایک عورت ایسی ہے جس کا حمل ہے اور شوہر نے طلاق دے دی ہے تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہے۔ ایک عورت ایسی ہے کہ جس کا شوہر مر گیا ہو، اس کی عدت بھی کیا ہو؟ وضع حمل ہی ہے اگر حاملہ ہو۔ صحیح ہے؟ تو یہ ان حضرات کا اس طرح عموم کا معنی لینا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عام اپنے عموم پر جاری رہتا ہے۔ 3 افراد کو بھی مراد نہیں ہوتے ہیں، اس میں 3 افراد بھی اور توقف بھی نہیں کیا جاتا۔ قد قال علی رضی اللہ تعالی عنہ فی الجمع بین الاختین وطیا بملک الیمین احلتها آیۃ وہی قولہ تعالی او ما ملکت ایمانکم۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ عام کے بارے میں بعض حضرات کا قول توقف کا ہے۔ توقف کا معنی کہ عمل نہیں کریں گے جب تک کہ بیان اور وضاحت نہ آ جائے کہ عام سے کتنے افراد مراد ہیں۔ دوسرا قول یہ تھا کہ اقل عدد کے اوپر عمل کریں گے۔ اقل عدد کے اوپر عمل اس لیے کریں گے کہ وہ متیقن اور یقینی ہے۔ صحیح؟ تیسرا مسلک ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو فرماتے ہیں